بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چہارم کلاس، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہمارا سبق رہ گیا تھا آج ہم اس سے شروع کریں گے۔ تو سارے بچے اسلامیات کی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 16 کھول لیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کے کئی معنی ہیں، مگر یہاں حق کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارکان اسلام کی دل و جان سے پابندی کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پہلے کافی تفصیل سے پڑھا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام ہم پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی کے آگے سر جھکائے، اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ہماری خواہشات اور حاجات کو پوری کر سکے۔ اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد ہوا ہے، جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ مطلب ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اسی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ بے شک وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے اور اسی کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی سے بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو خوب بیان کرتے رہنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان کا شکر ہر حال میں اور ہر وقت ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں کھانے کے لیے بے شمار پھل، اناج اور سبزیاں عطا فرمائیں اور اسی طرح رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے اور ہماری ہر ضرورت صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے اور ہمیں اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے اس کا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اگر دن رات بھی شکر ادا کریں تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے ہاتھ دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ ہر کام ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو پیدا فرمایا۔ انسان کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، اناج، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب انسان ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چند حقوق پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کرنا، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائی ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں اپنے رزق میں سے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں حلال جاننا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انہیں حرام جاننا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، چاہے ہم کسی تکلیف میں ہوں یا خوشی میں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور ہماری ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا، اسی سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے۔ مصیبت کی گھڑی میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں مصیبت کی گھڑی میں جب بھی کوئی مشکل ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک وہی ہماری مشکل کو دور فرمانے والا ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سبق کی اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھائی کریں گے اور اسے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔